نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم معزز سامعین و ناظرین، مفتی سعید سعدی آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر ہاتھ کو دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے کہ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے ہاتھ دیکھے، چھوٹے دیکھے، بڑے دیکھے، لمبے دیکھے اور ہاتھ زخمی دیکھے، خوبصورت دیکھے، طاقتور یا کمزور دیکھے، یا ہاتھ کٹے ہوئے دیکھے، تو اس کی کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ خواب کے اندر ہاتھ کو دیکھنا، اس سے مراد یا تو انسان کی نیکی ہوتی ہے، یا اس سے مراد انسان کی طاقت، حکومت، اقتدار اور اختیار ہوتا ہے، یا انسان کی معیشت مراد ہوتی ہے اس سے۔ اگر کوئی حاکم، رئیس، وزیر، افسر، بادشاہ خواب میں اپنے ہاتھ کو لمبا اور بڑا اور طاقتور مضبوط دیکھے تو اس کے اپنے دشمنوں پر غالب ہونے کی، اپنے دشمنوں پر حاکم ہونے کی علامت و نشانی۔ اسی طرح اگر کوئی فنکار آدمی، کاروباری آدمی، کسی بھی پیشے کا پیشہ ور آدمی خواب میں اپنے ہاتھ لمبے دیکھے تو یہ اس کے اپنے فن میں ماہر ہونے کی نشانی ہے، اپنے فن میں کمال کو پہنچنے کی نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کے ہاتھ کے ساتھ کسی اور کا ہاتھ لگا ہوا ہے، یعنی اس کا ہاتھ بڑا ہو گیا ہے اور اس کا دوسرا جو بڑا ہاتھ ہے وہ اس کا نہیں، کسی اور کا ہے، تو اگر کوئی کاروباری تاجر آدمی ہے، فن والا آدمی ہے، تو اس کے کاروبار میں، تجارت میں، فن میں بہتری اور بڑھوتری آئے گی، اضافہ ہوگا۔ اور اگر کوئی عام آدمی خواب میں دیکھے تو یہ اس کے بیٹا پیدا ہونے یا اس کا بھائی پیدا ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس نے اس طرح پھیلا رکھا ہے، اپنے دونوں ہاتھ یوں پھیلائے ہوئے خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا مالدار آدمی ہے اور سخی آدمی ہے، اپنا مال لوگوں کے اندر خرچ کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنا دایاں ہاتھ سونے سے بنا ہوا دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو مالی مشکلات پیش آ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے ہاتھ سے پانی جاری ہوتے ہوئے دیکھے کہ اس کے ہاتھوں سے پانی نکل رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو مال و دولت ملے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کا دایاں ہاتھ گم ہو گیا، دایاں ہاتھ اس کو نظر ہی نہیں آ رہا، تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کا بیٹا یا اس کا کوئی ساتھی، پارٹنر، کوئی دوست، عزیز گم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے ہاتھ کو کٹا ہوا دیکھے کہ اس کا ہاتھ کٹ چکا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے بیٹے، بھائی، دوست سے معروم ہوگا، وہ فوت ہو جائے گا، یا ان سے الفت اور محبت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کے ہاتھ چھوٹے ہو گئے ہیں، دونوں یا کوئی ایک چھوٹا ہو گیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا نیکی کے اندر کمی کوتاہی کرنے والا ہے، وہ نیکیوں میں کمی کرتا ہے، نیکیوں میں کوتاہی کرتا ہے، نیکیاں بھرپور نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر کوئی حاکم، رئیس، وزیر، افسر، حکمران، عہدیدار، بادشاہ یا کسی مرتبے اور عہدے پر براجمان آدمی، کسی منصب والا آدمی اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو کٹے ہوئے دیکھے، نہ اس کے ہاتھ ہیں نہ اس کے پاؤں ہیں، تو اس کی تعبیر یہ کہ اپنے عہدے، وزارت، افیسری، حکومت سے، ریاست سے معزول ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کے بہت زیادہ ہاتھ ہیں، یعنی ایک ہاتھ کے ساتھ دو تین ہاتھ لگے ہوئے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ لوگ اس کی بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، لوگ اس کو بہت زیادہ سہارا دیتے ہیں، لوگ اس کے ساتھ بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے ہاتھوں کو کھلا دیکھنے کی بجائے بند دیکھے، مٹھی بند دیکھے، تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا کنجوس اور بخیل آدمی ہے، ضرورت اور موقع مال پر خرچ نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے ہاتھوں کے بل چلتے ہوئے دیکھے، جس طرح پاؤں کے بل چلتے ہیں یہ ہاتھوں کے بل چلتے ہوئے جا رہا ہے، تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا ہاتھوں کے ذریعے سے، اس کی مدد سے، ہاتھوں کی فنکاری سے، ایسے پیشے سے کمائے گا، آمدنی اس کی آئے گی، اس کا روزگار آئے گا جس میں ہاتھ استعمال ہوں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا ہے، بالکل کسی کام کا نہیں رہا ہے، تو صحیح لیکن کام نہیں کرتا، یا تو یہ گناہ کرے گا یا اس کی معیشت، اس کی آمدن، روزگار کمزور ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے ہاتھ کو کھاتے ہوئے، چباتے ہوئے دیکھے کہ وہ اپنے ہاتھ خود کھا رہا ہے، چبا رہا ہے، تو اس کی تعبیر ہے کہ اس سے کوئی ایسا کام سرزد ہوگا یا کوئی یہ ایسا کام کرے گا جس کے بعد اس کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی اور افسردگی ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی ہے، مرد اپنے ہاتھوں پر خواب میں مہندی لگی دیکھے تو اس کے ذلیل ہونے اور مقہور ہونے، مجبور ہونے کی نشانی ہے، یا اس کے ضرورت مند، حاجت مند، محتاج ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں کسی اور کے ہاتھ اور پاؤں کٹے دیکھے کہ کوئی اور آدمی اس کو نظر آیا، نہ اس کے ہاتھ ہیں نہ اس کے پاؤں ہیں، تو
تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے نے جس کو دیکھا ہے عنقریب وہ مر جائے گا، یا کوئی اجنبی اگر اس کو نظر آیا تو کسی کی موت کی اطلاع آئے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کا ہاتھ کٹ چکا ہے، یعنی خواب میں ہاتھ کا کٹ جانا کبھی اس بات کے بھی اشارہ دیتا ہے کہ یہ آدمی اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے جدا ہو جائے گا، یا یہ جس صنعت اور حرفت اور پیشے سے منسلک ہے اس سے الگ ہو کے کوئی اور کام کرے گا، یا یہ آدمی حرام کاموں سے، گناہوں سے باز آ کر رک جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں ہاتھوں پر مٹی لگی ہوئی دیکھے، ہاتھوں کو خاک آلود دیکھے کہ اس کے مٹی سے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے رزق میں، اس کے مال میں، اس کی روزی میں تنگی آ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے ہاتھوں کو خوبصورت دیکھے کہ ماشاءاللہ اس کے ہاتھ بہت اچھے اور خوبصورت لگ رہے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی روزی حلال ہے اور یہ حرام سے بچنے والا ہے، حلال کمانے والا ہے۔ اسی طرح اس خواب کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے دشمنوں پر غلبہ پائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے دیکھے، جس طرح مٹی سے اپنے ہاتھ صاف کیے جاتے ہیں، جھاڑے جاتے ہیں، اسی طرح ہاتھ جھاڑتا ہوا اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے خواب میں، تو اس کی ایک تعبیر یہ ہے کہ یہ جس کام میں ہے اس کام سے فارغ ہو جائے گا، اس کا کام مکمل ہو جائے گا، یا یہ کسی سے مقاطعہ کرے گا، بائیکاٹ کرے گا، اس سے علیحدگی اختیار کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے ہاتھوں کو زیادہ دیکھے کہ اس کے جسم پر زیادہ، اس کے بازو پر زیادہ ہاتھ لگے ہیں، تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ یا بیمار ہو سکتا ہے، یا یہ آدمی لالچی اور حریص آدمی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کے ہاتھ درندوں کی طرح بن گئے ہیں، جس طرح درندوں کے پنجے ہوتے ہیں، تو اس کی ایک تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا اپنے دین کو ضائع کرنے والا ہے، نمازوں میں سستی غفلت کرنے والا، نمازوں سے دور ہونے والا ہے۔ اسی طرح خواب کے اندر دو ہاتھ دیکھنا، اس کا اشارہ دو بیٹوں کی طرف، ماں باپ کی طرف، دو بھائیوں کی طرف بھی ہوتا ہے، یعنی جس ہاتھ میں کوئی خامی اور کمی دیکھے گا تو ماں باپ میں یا بہن بھائیوں میں یا اپنی اولاد میں کوئی خامی اور کمی دیکھے گا، کوئی اچھائی دیکھے، خوبصورتی دیکھے، والدین میں، اولاد میں، بہن بھائیوں میں اچھائی اور خوبی دیکھے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں ہاتھوں کے بل چلتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے، تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے مالی معاملات میں اپنے رشتہ داروں، عزیزوں پر انحصار کرے گا، خود کچھ نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح خواب میں دونوں ہاتھوں کو دیکھنا، اس کی ایک تعبیر بہن بھائیوں سے بھی دی جاتی ہے کہ دایاں ہاتھ بھائی ہے، بایاں ہاتھ بہن ہے۔ دائیں ہاتھ میں جو کمی کوتاہی دیکھے گا اپنے بھائی میں کوئی کمی کوتاہی دیکھے گا یا اچھائی دیکھے گا، بائیں ہاتھ میں کوئی کمی کوتاہی یا اچھائی دیکھے تو اپنی بہن کے حالات میں اچھائی کمی کوتاہی دیکھے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں تالیاں بجاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے، تالیاں بجا رہا ہے دونوں ہاتھوں سے اور سب لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، تو پھر اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا اس جگہ جہاں تالیاں بجائی جا رہی ہیں، جہاں کھڑے ہو کے بجا رہے ہیں، اس جگہ شادی کرے گا۔ اور اگر یہ اکیلا تالیاں بجا رہا ہے اور کوئی اس کے ساتھ تالیاں نہیں بجا رہا، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا غم اور تکلیف پائے گا۔